اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكریم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور ARY کیو ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام۔ اور الاسلام پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ ہر ہفتے سپہر 3:30 بجے کم و بیش آپ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں اور پھر اس کا ریپیٹ رات میں 2 بجے آپ رات کو دیکھا کرتے ہیں ARY کیو ٹیلی ویژن سے۔ اور اس پروگرام میں آپ کے علم میں ہے کہ فقہی مسائل کے حوالوں سے بات کی جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی شرعی مسئلہ، کوئی ایسی الجھن، کوئی ایسا ابہام پیدا ہو رہا ہو کہ جس سے آپ کی تشفی نہیں ہوتی، جواب آپ کو کہیں نہیں ملتا، تو اس پروگرام میں لائیو کال کے ذریعے آپ شامل ہو جاتے ہیں اور مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ سوال کرتے ہیں اور مفتیان کرام جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں جواب دیا کرتے ہیں۔ بہت ہی ممتاز و محترم عالم دین ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں ہر ہفتے، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت اور دلنشین گفتگو فرماتے ہیں۔ بہت ہی اللہ پاک نے انہیں ایسا لب و لہجہ عطا کیا ہے کہ سامع کے دل پر ان کی بات کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین محترم، پروگرام شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی کالز بھی ہم نے شامل کرنی ہوتی ہیں، لیکن کالز شامل کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹاپک کے حوالے سے بات ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا، چند صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ عمل ناگوار گزرا اور آپ نے کہا کہ آپ نے صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی، متوجہ کیا اور فرمایا کہ موت کو یاد کر لیا کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے تو یہ جو تم اس قدر کھلکھلا کر ہنس رہے ہو، موت کی جو یاد ہے وہ تمہیں کثرت غفلت سے بچائے گی اور تم کثرت ذکر کی طرف آ جاؤ گے۔ ناظرین محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، کیا ہم نے جو قبر ہے، جو ہمارا ابدی گھر ہے، جہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، دنیاوی گھروں کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب اس دنیا میں جب رہنا ہے ہمیں تو بہت اچھے گھر کی طلب بھی ہوتی ہے، بنگلہ کوٹھی مکان بنانے کا سوچتے ہیں، پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک۔ ہمیں اس بات کا قطعی اس بات کو ہم نہیں سوچتے کہ ایک گھر ایسا بھی ہے، ایک قبر ایسی بھی ہے، ایک جگہ ایسی بھی ہے، ایک مقام ایسا بھی ہے جس میں ہمیں جانا ہے اور پھر ابدی طور پر تا حیات یعنی جب تک دنیا قائم و دائم ہے ہم نے اس میں رہنا ہے اور پھر میدان محشر میں اپنی اپنی قبروں سے باہر آنا ہے۔ قبر کیا ہے ناظرین محترم؟ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب دوزخ کس طرح بنایا جائے اور جنت کس طرح بنایا جائے؟ سب سے پہلے تو جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہوگی، جس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ مجھے قبر میں جانا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو جان لیجئے کہ اچھے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کا خوف ہے۔ بھئی خشیت الہی دل میں ہوگی تو آپ سے اچھے اعمال سرزد ہوں گے۔ یا آپ کے ذہن و دل و دماغ میں یہ بات جب راسخ ہوگی کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہمیں رب ذوالجلال کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یقیناً آپ کے دل میں خوف خدا کی کیفیت ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، خوف کی کیفیت پیدا ہوگی۔ لیکن یہ تب ہوگا کہ جب ہم دین کے قریب آئیں گے اور ہمارے دلوں میں یہ خوف ہوگا کہ ہمیں کل قبر میں جانا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ قبر ہمیں یہ کہے کہ تیرا آنا نامبارک، میں تیری پسلیاں توڑ دوں، میں تیرے ساتھ وہ عمل کروں کہ تجھے دوزخ کا ایک دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا محسوس ہو۔ ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی ہے کہ کاش وہ وقت آئے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو قبر یہ کہے کہ تیرا آنا مبارک، اور پھر ہماری جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ناظرین محترم کہ اللہ رب الجلال کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے۔ خوف کس طرح پیدا ہوگا؟ خوف کہتے کسے ہیں؟ خوف کی کیفیت کس طرح ہمارے درمیان آ سکتی ہے؟ کس طرح وہ کام ہو سکتا ہے کہ جس سے ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، خوف رب ذوالجلال پیدا ہو اور ہمارے اعمال اچھے ہوں؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، اور جب قبر اچھی ہوگی تو کل بروز حشر انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب خوف خدا کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین
वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अजमलुल अजमलीन अकमलुल अकमलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि जो शख्स अपने रब की बारगाह में खड़े होने से डरा, यानी उसने खौफ किया, जन्नतान, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रात से डरने का मतलब ये होता है अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डरना। और जहां पर खौफ खुदा का तसव्वुर इस्लाम पेश करता है उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि दुनिया से फसादात का और उन लोगों का जो फसादात पैदा करते हैं, फसादात को क्रिएट करते हैं, उनका खात्मा किया जाए। तरीका उसका ये होता है कि अगर कोई शख्स कोई फसाद वाला काम करता है, मुफसिद बनता है, तो उस पर पाबंदी लगाई जाती है और अगर वो बाज नहीं आता तो उसे कुछ सजाएं बयान की जाती हैं कि अगर आपने चोरी की तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, अगर आपने फुला गुनाह किया तो आपको फुला सजा दी जाएगी। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके हाथ लंबे होते हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया में हमें ना तो कोई पकड़ सकता है, ना तो कोई हमें सजा दे सकता है, ना कोई हमें मार सकता है। लिहाजा ये हजरात हर तरह बेलगाम होकर सारे काम करते हैं। तो इस्लाम ने इंसानों की सोच से एक कदम आगे होकर एक और सोच अता की कि दुनिया में तो बच जाओगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खौफ करके इस काम को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बचना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए इस्लाम ने खौफ खुदा का तसव्वुर दिया और अक्सर ये जुमला भी कहा जाता है कि कुछ खुदा का खौफ कर लो। क्या मतलब, जब आप ये गुनाह कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं या किसी का माल गसब कर रहे हैं या किसी माँ के गोद उजाड़ रहे हैं या आग लगा रहे हैं या किसी की इज्जत को उछाल रहे हैं या किसी की इज्जत नफ्स पर हमला कर रहे हैं, तो इन तमाम चीजों में यह ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने जवाबदेह होना है। हमारे सहाबाए किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम और फिर उसके बाद आज तक जितने हमारे असलाफ सूफिया गुजरे हैं वो हमेशा रिजा और खौफ की कैफियत में जिंदगी बसर किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा है, शुअबुल ईमान किताब का नाम है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 4 और हदीस नंबर 1001 है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो नौजवान आलम नज़ा में था। आलम नज़ा का मतलब वो लम्हात कि जब आप दुनिया से जुदा हो रहे होते हैं और आखिरत की मनाजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, हमारी नॉलेज में या हमारे इल्म में हमारे साथ भी ये मामला होना है, हर एक के साथ होना है। सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा आलम नज़ा में कि ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है। तो उस नौजवान ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने गुनाहों से डरता हूं और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूं। सुभान। उस नौजवान ने कहा अपने गुनाहों से डर है, अपने गुनाहों से खौफ है और अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त में जिस भी मरने वाले की ये कैफियत हो कि वो अपने गुनाहों से डरता हो और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीदवार हो, तो रब तआला उसे डर से निजात अता फरमा देता है और उसकी उम्मीद को बर लाता है। यानी वो अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार होता है तो जैसा वो अल्लाह तबारक व तआला से तलब करता है अल्लाह उसे वो अता फरमाता है। जब आप अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल में लेकर आते हैं तो इससे दिल नरम पड़ता है। आप दिल नरम पड़ता है तो आप बहुत सारे ऐसे काम जिनमें जाहिरी एतबार से, दुनियावी एतबार से कोई बेनिफिट्स नहीं होते, कोई फवाइद नहीं होते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए आप वो काम करते हैं। और जब दिल नरम पड़ता है तो आंखें बहती हैं। काबुल अहबार रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल एक किताब में मैंने पढ़ा। आप फरमाते हैं कि मुझे खौफे खुदा में आंसू बहाना इससे ज्यादा महबूब है कि मैं अपने वजन के बराबर सोना सदका करूं। यानी एक अमल यह है कि मैं अपने वजन के बराबर अल्लाह की राह में सोना सदका करूं और एक अमल यह है कि मैं अल्लाह के खौफ से आंसू बहाऊं। तो ये जो आंसू बहाना है मुझे इससे ज्यादा महबूब है। क्यों? फरमाया इसलिए कि जब अल्लाह के खौफ से आंसू बहकर जमीन पर घिरता है तो जिसका आंसू बहा है उसे जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो इसलिए खौफे खुदा से हमें आंसू बहाने चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, बल्कि आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि एक चीज तो ये है कि अल्लाह का खौफ है कि परवरदिगार आलम ने हमसे हिसाब किताब लेना है, हमने कब्र में जाना है, हमने हश्र में अल्लाह रब्बुल जलाल के दरबार में पेश होना है।
اس سے ہٹ کے ایک بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب ذوالجلال جو ہے انسان کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے، اور لوگوں کو سزائیں مل بھی رہی ہوتی ہیں، جگہ جگہ جو بدعمالیاں ہم نے کر رکھی ہوتی ہیں، ان بدعمالیوں کا اللہ پاک ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے پروردگار، سزا کی صورت میں، کوئی مالی نقصان کی صورت میں، کوئی جانی نقصان کی صورت میں، یا کسی اور انداز سے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خوف خدا ہے یہ پھر بھی لوگوں کے دل میں سزا ملنے کے باوجود، میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ یار قبر میں جب جائیں گے جب دیکھی جائے گی، قبر میں کیا ہوتا ہے یہ کس کو پتا۔ بہت سے لوگ تو مجھے یہاں تک میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بس پروردگار دنیا میں عزت رکھ لے، قبر میں حساب لے لینا جو بھی تو نے لینا ہے۔ جی ہاں، دیکھیے جس نظریے کا آپ نے ذکر کیا یہ عمومی طور پر فساق کا طبقہ ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو معاملات دنیا کے ہیں وہ دنیا کے ہیں، اور دنیا میں ہم ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزار لیں، آخرت کے معاملات کو ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھیں جو بھی مسلمان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اقوال کے مطابق ڈھالے، اور خوف خدا کی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ اس کا تعلق صرف اور صرف آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی تو آیا نا، قوم سمود کو بھی تو برباد کیا گیا، قوم عاد کو بھی تو برباد کیا گیا، اور آپ جو بھی سننے والا ہے وہ اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں ان لوگوں کو دیکھے کہ جب وہ سرکشی کرتے کرتے حد سے بڑھ گئے، شراب نوشی میں یا والدین کو ستانے میں یا کسی کو گالیاں دینے میں یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر اترا، اور وہ اس طرح لوگوں کے محتاج ہو گئے اور ایک ایسی زندگی میں وہ ڈھل گئے کہ لوگوں نے پناہ مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیاوی حوالے سے بھی ہم محتاط رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ انڈیا سے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے پہلے کالر ہیں، اور ناظرین محترم آئیے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کریں گے، اور ان کے سوال بھی 5 ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ہندوستان حیدرآباد سے محبوب علی بات کر رہا ہوں سر۔ جی محبوب بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ صاحب کو اور تمام کیو ٹی وی والوں کو میرے طرف سے بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ محبوب بھائی سوال پوچھیں۔ میرے 4 سوال ہے۔ جو شخص اپنے چہرے کو کالا کلر کر کے امامت کرے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کے بیچ میں درمیان میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ ولیمہ اور مہر کے شرائط کیا ہے؟ ولیمہ اور مہر کی شرائط کیا ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال؟ جی میرے 3 ہی سوال ہے سر۔ 3 سوال ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے محبوب بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انڈیا حیدرآباد سے جوائن کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کوہاٹ سے بول رہی ہوں، شازیہ۔ شازیہ بہن، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ میں نے ایک سوال کرنا ہے مفتی صاحب سے۔ جی پوچھیں۔ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس میں جب حصہ ڈالتے ہیں تو سنے کہ 7 عدد ہونے چاہیے، 3، 5، 7 جفت نہیں، تو یہ مجھے بتا دیں اس کے بارے میں۔ اچھا اس کا ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے شازیہ بہن، کوہاٹ سے آپ نے جوائن کیا، آپ کی لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئی۔ مفتی صاحب بات ہم کر رہے تھے خوف کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے۔ اچھا تھوڑا سا اعمال کی طرف آ جائیں۔ یہ تو چلیں اس کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ خوف خدا کے جو انداز جو ہمارے درمیان آج کل جو اٹھ گیا ہے خوف خدا، اور اس کی مختلف صورتیں آپ نے بیان کی، لیکن کیا ایسی صورتحال ہو، کیا ایسا کیا جائے کہ یہ خوف خدا ہمارے درمیان، ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے دوبارہ سے، یعنی انسان وہ کہتے ہیں نا یو ٹرن لے کے ہو گئے گناہ، ٹھیک ہے وہ سارے جو بھی انسان سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن خوف خدا سے پھر یو ٹرن لے لینا اور پھر دوبارہ اس طرف آ جانا ہے کہ جو اللہ کی طرف راستہ جاتا ہے، وہ یو ٹرن کیسے لیا جائے؟ جی ہاں، دیکھیں روحانیت کی طرف آنا ہوگا مادیت پرستی سے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک طبقے کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ بس ہم دنیا دار ہیں اور ہمارے دنیاوی معاملات ہیں۔ صحیح۔ اب لازمی سی بات یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، اور اہل تصوف جو صوفیاء ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو خوف ملے گا، اور جب آپ ان کی گفتگو کو سماع کریں گے، ان کی گفتگو کو سماعت کریں گے تو لازماً آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ تصور اپنے دلوں میں بیدار کرنا۔ اس پر ہم کلام کریں گے بہت ہی معذرت کے ساتھ، ایک مختصر سا وقفہ ہمیں درکار ہے، وقفے پر ہم نے جانا ہے، لوٹیں گے انشاءاللہ، اس پر آپ سے پھر مزید کلام کریں گے۔ ناظرین محترم،
ایک مختصر سا بریک ہے، بریک پر ہم جا رہے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بہت ہی آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، اس کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ خوف خدا کیا ہے اور آیا کیا ہم اپنی قبر کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام ARY کیو ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں، اور بریک سے آنے کے بعد ہمارے ساتھ بہت سارے کالر اس وقت لائن پر ہیں اور شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر علی بات کر رہا ہوں سبی سے۔ جی علی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ سر ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو۔ کیا پوچھیں گے؟ سر میرے کزن ہے، ان کا ایک طلاق کا مسئلہ تھا، اس بارے میں مفتی صاحب کی رائے جاننا چاہوں گا۔ جی پوچھیے۔ سر کچھ عرصہ قبل انہوں نے باہر جانے کے لیے اپلائی کیا تھا امیگریشن کے لیے، تو پاکستان میں یہاں پہ وہ شادی شدہ تھے، لیکن ان لوگوں کے ان کے جو وکیل تھے انہوں نے ایک جیلی اسٹامپ پیپر یا ڈائیورس پیپر پہ ان کا ایک طلاق نامہ بنایا تھا۔ تو سر کیا یہ ان کی جو اوریجنل ازدواجی زندگی ہے اس کو اثر کرے گا اور موجودہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے علی بھائی، ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت ہے جی بالکل۔ مفتی محمد شاہد صاحب کو اور شوکت صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال کتنے ہیں؟ 5 ہیں یا 10 ہیں؟ نہیں سوال تو 9 ہے، لیکن 7 کروں گا، 2 آخری سوال بہت بڑے ہیں، پھر وہ اگلے پروگرام میں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، 7 ہے تو شروع کر دیجئے، بسم اللہ۔ جی، میاں بیوی کا نکاح کن وجوہات کی بنا پر خود بخود ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، میاں بیوی اگر نکاح کرے اور رخصتی نہ ہوئی ہو، رخصتی 5 سال بعد ہو جائے تو نکاح پر تو کچھ اثر نہ پڑے گا، نکاح نئے سرے سے کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آج کل کی اکثر خواتین سر پر دوپٹہ نہیں پہنتی، ننگی سر ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ریاکاری، حسد، بغض، کینہ اور لالچ بہت زیادہ آ چکا ہے اور شیطانی خیالات، منفی سوچ ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں، اس سے کس طرح نکلیں گے اور اچھی اور مثبت سوچ کی طرف کس طرح آئیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے غصے کی حالت میں 2 دفعہ طلاق کا لفظ اپنی بیوی کے لیے نکالا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، جبکہ تیسری دفعہ کہنے میں شک ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چھٹا سوال ہے، جو والدین اپنے بیٹیوں کے رشتے اپنی مرضی اور بیٹیوں کی مرضی سے ایک اچھی جگہ طے کر دیتے ہیں، پھر اس لڑکی کے چچا ماموں کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی تو میرا حق تھا، اس کا نکاح میرے بیٹوں سے کرو گے، اس پر وہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں یا زندگی بھر ایک دوسرے سے بات چیت اور گھروں میں آنا جانا بند رہتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے۔ 7واں آخری سوال ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیں غصے پر اکساتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ کام کرو اس میں آپ کو بڑا فائدہ ہے، کبھی کبھار ان کی بات فوراً مان لیتے ہیں، حالانکہ ہوتا اس میں ہمارا نقصان ہی ہے، پھر فوراً 1-2 منٹ بعد ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، نہ کرو، تو ہم اس کام سے اپنے آپ کو بچا بھی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بہت دیر ہو جاتی ہے اور ہم شیطان کی بات مان لیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور پھر ہم افسوس کرتے ہیں، سوائے افسوس اور پچھتائی کے کچھ نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ ہم کیسے جنگ لڑیں کہ ہم کامیابی حاصل کریں اور اس پر قابو پا لیں؟ ٹھیک ہے، یہ 7واں سوال بڑا لمبا تھا آپ کا ایوب بھائی، چلیں خیر کوئی بات نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ہری پور ہزارہ سے آپ کی کال تھی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی تنویر بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ تنویر صاحب آزاد کشمیر سے، کیا پوچھیں گے جناب؟ جی جناب، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا اس کے آگے اور بھی کوئی صورت ملانی چاہیے؟ اچھا، اور کچھ پوچھیں گے تنویر صاحب؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے جناب کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں اور اکیلے نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کیا پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے اور اکیلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟
سر مہربانی بس تفصیل سے اس کا جواب مل جائے بڑی. بہت شکریہ تنویر بھائی، آزاد کشمیر سے آپ نے جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام بولنا. وعلیکم السلام. مفتی صاحب تک بھی سلام یہ پہنچ گیا. کون بات کر رہی بول ہے؟ رہے ہم انڈیا سے بول رہے. انڈیا سے کون بات کر رہی ہے میری بہن؟ سید صبا آفرین. اچھا، سوال پوچھیں جلدی سے. ہاں، یہ اب ہم لوگ کے گھر میں اتنی پریشانی چل رہی ہے، سب گھر میں طبیعت کے لیے بھی ہمارے شوہر کی بھی طبیعت خراب رہی ہے. ہم جب کہ سب کر رہے، پڑھائی کر رہے، صدقہ وغیرہ سب دے رہے، اچھا پھر بھی کوئی آگے کے اثرات ایسے ہوتے جا رہے گھر پہ. اچھا تو گھر میں سے اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، انڈیا سے آپ نے میں جوائن کیا، لیکن ایک اور ہمارا پروگرام ARY Q ٹیلی ویژن سے بڑا مقبول پروگرام روحانی دنیا، آپ کوشش کیجئے اس میں کال کیجئے. اس میں اقبال بابا صاحب انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے، اور کل رات 12 بجے وہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گی لائیو انشاءاللہ. تو اس میں کال کیجئے، اقبال بابا صاحب روحانی انشاءاللہ تشریف فرمائیں گے. بہت شکریہ میری بہن، آپ نے انڈیا سے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. اجازت ہے؟ بالکل. آپ تھکے تو نہیں لکھ کے؟ نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے. آپ کا کام ہے؟ میں سمجھا کہیں آپ تھک گئے ہوں. نہیں، مستقل سوال آ رہے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہمارے ساتھ ہیں جناب؟ حارث مقبول بات کر رہا ہوں، شہر سیالکوٹ سے. جناب مقبول صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرے پاس ایک سوال ہے جی کہ کسی بھی صورت میں، چاہے نشے کی حالت ہو یا چاہے صحیح حالت ہو، اگر انسان اپنی بیگم کو 3 دفعہ طلاق بول دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کوئی اور سوال مقبول صاحب؟ فی الوقت یہی سوال کرنا چاہوں گا. جزاکم اللہ جناب، بہت شکریہ. آپ نے شہر سیالکوٹ سے ہمیں جوائن کیا، علامہ اقبال کے شہر سیالکوٹ سے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے جناب؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے جناب. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں ارشد بول رہا ہوں سعودی عرب ریاض سے. اچھا ارشد صاحب، کیا پوچھیں گے جناب؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب سے کہ مسافری کتنی ٹائم تک جائے گا اور مسافری سے ہم کیسے نجات پائیں گے؟ ہم یہاں بہت ناخوش ہیں اور اپنے یعنی دین میں لگنا چاہتے ہیں. یعنی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمایا تھا کہ ایسا وظیفہ بتا دیتا کہ ہم دین میں. اچھا ٹھیک ہے جناب، آپ نے سعودی عرب سے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بہت شکریہ. اور کافی سارے کالر ابھی بھی مستقل جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں، لیکن میں چاہتا ہوں مفتی صاحب تھوڑا سا موضوع کا بھی احاطہ ہو جائے. جو ہم بات کر رہے تھے، جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی تھی، اور ہم یہ بات کر رہے تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کس طرح جی دیکھیں، ہمارے یہاں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس دنیا کی رنگ رلیوں اور دنیا کی آسانیوں میں ہم کھو جائیں، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آپ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ دنیا میں آخرت کے لیے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ یہاں پر جو کریں گے آخرت میں آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا. اور طبعی طور پر اگر آپ غور کریں تو خوف خدا دل کو نرم کرتا ہے، اور دل کی نرمی ایک اتنی بہترین صفت ہے کہ جو آپ کو عبادات میں ذوق دیتی ہے، دکھیوں کے دکھوں میں شریک ہونے کی سوچ دیتی ہے، اور آپ دوسروں کے کام آتے ہیں بغیر کسی ذاتی مفادات کے، اور معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے. اگر قاتل یہ سوچ لے کہ میں نے قتل کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اگر کوئی ظلم کرنے والا ظالم یہ سوچ لے کہ اگر میں نے یہ ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح جواب دوں گا، تو انشاءاللہ الجلیل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ وہ دنیا میں اسباب گناہ موجود ہونے کے باوجود اس گناہ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دے گا، اور اس پر پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا اپنی رضا کے لیے گناہ ترک کرنے پر، اسے دیکھ کر وہ انشاءاللہ خوش ہو جائے گا. تو اس کیفیت میں زندگی گزارنا بہت ضروری ہے. اچھا جواب شروع کر دیے جائیں کیونکہ مختلف یہ محبوب بھائی نے انڈیا حیدرآباد سے کال کی تھی کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ اپنے چہرے کو غالباً کالا کلر کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا اس طرح ان کی امامت درست ہے؟ غالباً ان کا مقصود یہ تھا. تو دیکھیں خضاب کے مسئلے میں دونوں طرح کے نظریات ہمارے یہاں موجود ہیں، جواز کا نظریہ بھی موجود ہے اور عدم جواز کا نظریہ بھی موجود ہے. اس لیے احتیاط کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ خضاب وغیرہ استعمال نہ کریں، اسی میں احتیاط ہے.
دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیں صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر عذاب کی وعید نہ ہو، اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس کے کرنے پر عذاب کی وعید ہو، اور صغیرہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، وہ ہے تو اللہ کی نافرمانی، اس لیے اپنے آپ کو ان سے بچایا جائے۔ اسی طرح انہوں نے پوچھا تھا کہ ولیمہ اور مہر میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں مہر جو ہے یہ تو جب آپ کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو اس میں جو مہر مقرر کیا جاتا ہے، جو ادا کرنا لازم ہوتا ہے، یہ مہر ہوتا ہے۔ احناف کا اس میں نظریہ یہ ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اور زیادہ سے زیادہ شوہر اور بیوی باہمی رضامندی سے جتنا مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پھر مہر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مؤجل، نمبر 2 معجل۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے عندت طلب، جب عورت تقاضا کرے گی تب وہ ادا کرے گا، اور معجل کا مطلب ہوتا ہے فی الفور۔ جہاں تک ولیمے کی بات ہے تو ولیمہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض لوگوں نے ولیمے کو واجب بھی قرار دیا ہے۔ یعنی ولیمہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جو قریباً واجب اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگر سے ایک بکری کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے ولیمہ کرنا سنت مؤکدہ ہوا، یہ کرنا چاہیے۔ شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی دعوت جس میں آپ 8-10 لاکھ روپے خرچ کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کسی کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے چند دوستوں کو انوائٹ کر کے گھر میں کھانا بنا کر ولیمے کا اہتمام کر لیتا ہے تو وہی ثواب اسے مل جائے گا۔ اسی طرح ایک بہن نے کال کی تھی غالباً کوہاٹ سے کہ قربانی میں 7 حصوں کا کہا جاتا ہے، تو کیا اگر اس سے کم حصے ہوں یعنی 3 حصے ہوں یا 4 حصے ہوں یا جفت حصے ہوں تو قربانی نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں قربانی میں جو 7 حصوں کا تصور ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے 7 کی طرف سے ہے اور اونٹ 7 کی طرف سے ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 ہو سکتے ہیں۔ اگر 8واں حصہ ملایا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر 7 حصوں سے کم ہے، جیسے مثال کے طور پر 3 افراد نے مل کر گائے خرید لی، یا 4 افراد نے مل کر گائے خرید لی، یا 6 افراد نے مل کر گائے خرید لی تو قربانی ہو جائے گی، 2 نے خریدی تب بھی ہو جائے گی۔ تو اس میں 7 سے کم ہو سکتے ہیں، جفت بھی ہو سکتے ہیں، طاق ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے دبئی سے کال کی تھی، غالباً جمعے کی نماز کے حوالے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے پوچھا تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے، اہل اسلام کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بھائی غالباً علی نام تھا، انہوں نے کال کی تھی کہ باہر جانے کے لیے ان کے کسی دوست نے جعلی طلاق نامہ بنوایا تھا، تو کیا اس کا ان کی ریئل زندگی میں کوئی اثر مرتب ہوگا؟ تو دیکھیں طلاق ہوتی ہے کسی بھی صورت میں ہو، تو اگر وہ اس طلاق نامے پہ راضی تھے اور انہوں نے اپنی مرضی سے یہ طلاق نامہ بنوایا تھا اور اس میں انشاء طلاق کیا تھا تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے انہیں چاہیے، المختصر یہ کہ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ الفاظ طلاق کیا تھے۔ اس میں وکلا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ انشاء ہو رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر طلاق نامہ تیار کرتے ہیں اور اس سے یہ لکھواتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ جملے لکھنے کے بعد سگنیچر کروا لیے۔ اب چاہے یہ جعلیتا طلاق ہو جائے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق کا مذاق بھی اس کی حقیقت ہے، ورنہ لوگ اس کے اندر ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کی سوچ جو ہے وہ تو یہ تھی کہ میں کسی طرح میری ڈاکومنٹیشن ہو جائے۔ شریعت میں حکم جو ہے وہ الفاظ پہ لگتا ہے، یہ اصول یاد رکھیں، سوچ پہ کہیں بھی حکم نہیں لگتا۔ تو جو الفاظ ہوں گے اس کے مطابق طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ ان کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ ڈاکومنٹس لے کر یہ کسی دارالفتاء چلے جائیں اور مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں کہ یہ الفاظ تھے، ان الفاظ سے طلاق ہے یا نہیں، پھر اس کے مطابق تفصیل لکھا گیا کیا بات ہوئی بیان کیا جائے گا۔ جی ہاں بالکل۔ اسی طرح سے وقفے پر ہم نے جانا ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ ناظرین محترم واپس آئیں گے اور بریک سے لوٹنے کے بعد جو مفتی صاحب کے پاس دیگر آپ نے سوالات کیے ہیں اس کے جوابات دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں الاسلام اور ہمارے پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے اور اب ہم سے جوابات ہی صرف اس میں لیں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ مفتی صاحب جوابات دیں۔ تو آپ سے بھی یہ درخواست ہے، امید ہے کہ آپ اپنے جوابات جو آپ نے سوالات کیے تھے ان کے جوابات کو بڑی تسلی سے اور توجہ سے سنیں گے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے اور کلیریفیکیشن مل جائے آپ کو کہ دین کیا کہتا ہے۔ جناب
یہ ایوب بھائی نے کال کی تھی، ان کے غالباً 7 سوالات تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ زوج اور زوجہ کا یعنی میاں بیوی کا نکاح خود بخود کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا تو ارتداد کی وجہ سے آٹومیٹیکلی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنی بھی صورتوں ہیں ان میں یا تو شوہر طلاق دیتا ہے یا پھر بعض صورتوں میں قاضی وقت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان فسخ نکاح کرواتا ہے۔ خود نکاح ٹوٹ جانے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے ارتداد، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا مرتد ہو جانا۔ اچھا، یہ ذرا سا بتائیں گے لوگوں کی توجہ کے لیے، اس کے لیے معلومات کے لیے کہ یہ مرتد ہونا، دیکھیں لفظ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے گھوم جانا، اور مرتد اسے کہا جاتا ہے جو اسلام سے کفر کی جانب گھوم جاتا ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب آپ اسلام سے گھومیں گے تو کفر کی جانب گھومنا جو ہے یہ مرتد ہونا کہا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مرتد واجب القتل ہے۔ تو بہرحال اس نے وہ اگر کوئی ایک مرتد ہو گیا تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا کہ اگر شادی ہو گئی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، 5 سال بعد رخصتی ہو رہی ہے، تو 5 سال پہلے جو نکاح ہوا تھا اس پہ کوئی فرق پڑا یا نئے نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر نکاح صحیح طریقے پر ہو گیا اور اس کے 50 سال بعد بھی بالفرض رخصتی ہو رہی ہے تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتنے عرصے تک رخصتی نہیں ہوئی اور زوج اور زوجہ ایک ساتھ نہ رہے تو ان کے درمیان خود بخود طلاق ہو جاتی ہے یا نئے نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ زوج اور زوجہ ہیں، صرف رخصتی ہو جائے گی تو وہ رخصتی کفایت کرے گی۔ اچھا، عام طور پر لوگوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے، سنا ہے ہم نے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی شوہر اگر بیوی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد، دیکھیں وہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مفقود الخبر کا مسئلہ ہے۔ اس امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر فتویٰ ہے، اس میں قاضی حکم طلاق کرتا ہے اور وہ 4 سال تک اس کی ایک مدت ہوتی ہے مقدمہ دائر کرنے کے بعد، اسے اس پر قیاس نہ کیا جائے۔ مفقود الخبر کا مسئلہ اصلا معلومات کے لیے، جی ہاں، اسے پھر انشاءاللہ کبھی ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری تفاصیل ہیں، اس لیے وہ یہاں پہ تیزی سے نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح ایک اور انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں لیتی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں حکم شرعی کی مخالفت چاہے کوئی بھی کرے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں انہیں جواب دہ ہونا ہے، اور بالوں کو جو ہے وہ ستر عورت میں داخل کیا گیا ہے اور حیا کا تقاضا بھی یہی ہے، اس لیے خواتین سے یہی گزارش کی جائے گی کہ وہ دوپٹہ لیں، حسن سلوک کے ساتھ جس طرح آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس طرح کریں۔ ان کا چوتھا کوشچن یہ تھا کہ ریاکاری کرتے ہیں، لالچ آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ منفی سوچ آ جاتی ہے، مثبت سوچ باقی نہیں رہتی، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ گاڑی کو اگر آپ کو کنٹرول کرنا نہیں آئے گا تو وہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو اسی طرح زندگی کی بھی ایک گاڑی ہے اور اسے قرآن و سنت کے مطابق کنٹرول کرنا چاہیے۔ جہاں پر کوئی غیر شرعی بات کہنے جائیں، جہاں پر کوئی غیر شرعی کام کرنے جائیں، جہاں پر آپ کے دل میں شیطان وسوسہ ڈال کر آپ کو ہائپر کر دے، غصے میں لے آئے، تو آپ اس کا انجام دیکھ کر ٹھنڈے پڑ جائیں، یا جہاں پر آپ غصے کی وجہ سے اپنے سے نیچے والے پر روب جمانا چاہیں یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہیں تو یہ سوچیں کہ جو مجھ سے اوپر ہے اگر وہ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا تو میری قلبی کیفیت کیا ہوتی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ان کیفیات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ان کا 5واں کوشچن یہ تھا کہ والدین اپنی مرضی سے نکاح کر دیتے ہیں، رشتہ کروا دیتے ہیں، اور جب رشتہ ہو جاتا ہے تو بچی کے جو چچا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا اور تم نے اپنی بچی کا رشتہ ہمیں دینا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے رشتہ توڑ کے ہمیں رشتہ دو۔ بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، بعض اوقات قتل و غارت گری بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ قطع تعلق کر دیتے ہیں کہ چونکہ تم نے ہمیں رشتہ نہیں دیا تو اب ساری زندگی کے لیے نہ تمہارے مرنے پہ میں آؤں گا اور نہ میرے مرنے پہ تم آنا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ انہیں یہ کس نے حق دیا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا حق ہے؟ یہ حق دراصل حقیقتاً تو ہوتا ہے اس بچی کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں بھی اور آیات کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو یہ حق دیا ہے جبکہ وہ عاقلہ بالغہ ہوں۔ اب اگر والدین کی رضامندی بھی اس میں مل گئی تو سونے پر سہاگا ہو گیا، اور کہیں رشتہ ہو گیا تو ان کا صحیح جگہ پر رشتہ ہوا تو یہ ان کا حق تھا۔ اب اس وجہ سے ناراض ہونا ناجائز ہے، اس وجہ سے لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا یہ بالکل شرعی طور پر ناجائز ہوگا اور انہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات گناہ کروا لیتا ہے، غصے پر ابھارتا ہے اور ضمیر ملامت کرتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات ہم اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بچتے۔
تو دیکھیں اگر آپ گناہ سے بچ گئے تو اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ گناہ سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور گناہ میں پڑ گئے تو یاد رکھ لیجئے کہ توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح گویا کہ اس نے گناہ کیا نہیں ہے۔ تو جتنا جلدی ممکن ہو آپ توبہ کی طرف رجوع کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی طرح تنویر بھائی نے کال کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ فرض نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کس طرح پڑھی جائے گی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورت بھی ملائی جائے گی جس طرح پہلی اور دوسری رکعت میں ملاتے ہیں یا نہیں؟ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ فرائض کی آخری جو رکعات ہوتی ہیں، چاہے وہ 3 رکعت میں تیسری رکعت ہو جیسا کہ مغرب میں، یا 4 رکعت والی میں تیسری اور چوتھی رکعت ہو جیسا کہ ظہر اور عشاء وغیرہ میں اور عصر میں بھی، تو اس میں آخری رکعت میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملائیں گے۔ اچھا اگر کسی نے پڑھ دی مثال کے طور پہ، کسی نے اس کے ساتھ دیکھیں ارادتاً تو نہ پڑھیں، اگر بلا ارادہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی حاجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ امام کے پیچھے اور اکیلے نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یعنی منفرد ہیں تو آپ تمام جو کچھ پڑھنا ہے نماز میں، آپ ثنا بھی پڑھیں گے، فاتحہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد قرات بھی کریں گے، رکوع میں تسبیحات بھی پڑھیں گے، سجدے میں تشہد میں، سب کچھ آپ نے خود پڑھنا ہے کیونکہ آپ منفرد ہیں۔ جب امام کے پیچھے آپ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو امام کا قراءت کرنا ہے وہ مقتدی کا قراءت کرنا ہے۔ تو جہاں جہاں پر قراءت کے معاملات ہیں جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے پہلی تمام رکعات میں اور پھر اس کے بعد سورت ملائی جاتی ہے جن جن رکعات میں، وہاں پر آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے جو قیام ہے وہ آپ خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ ہاں پہلی رکعت میں آپ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، سورہ فاتحہ اور قراءت نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اسے توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ کچھ نمازیں وہ ہوتی ہیں جن میں امام آہستہ قرات کرتا ہے جیسا کہ عصر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، تو کیا یہاں پر ہم خاموش رہیں گے یا یہاں پر ہم پڑھیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جو حکم جہری نمازوں کا ہے وہی حکم سری نمازوں کا ہے، یعنی تمام کی تمام نمازوں میں قیام میں آپ نے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، بقیہ رکوع کی تسبیحات بھی پڑھیں گے، سجدے کی تسبیحات بھی پڑھیں گے، تشہد میں التحیات سے لے کر سلام تک جو کچھ پڑھنا ہے وہ تمام کا تمام آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک بھائی حارث بھائی نے کال کی تھی اور ان کا سوال یہ تھا کہ نشے کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں 3 طلاقیں دی جائیں تو کیا 3 طلاقیں ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو یاد رکھیں کہ نشے کی حالت میں اگر کوئی اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو اس میں حکم شریعت یہی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 طلاقیں بھی واقع ہو جائیں گی۔ یہاں پر جو قصور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ ہوش میں نہیں تھا یا وہ مدہوش تھا، نشے میں بدمست تھا، تو وہ نشے میں جو بدمست تھا وہ اپنے ذاتی قصور کی وجہ سے تھا، شریعت نے تو اسے منع کیا تھا کہ تم شراب نہ پیو، تم نشہ نہ کرو، اب اس نے چونکہ خود کیا ہے تو اس لیے شریعت مبارکہ اس شریعت مطہرہ اس مقام پر کوئی ریلیف نہیں دیتی، اور اگر اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس کی زوجہ پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس بات کو عذر بنا کر کے حالت نشہ میں تھا طلاق نہیں ہونی چاہیے، یہ عذر نہیں بنے گا اور بہاصورت طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر سوالات جو کوئسچنز تھے آپ کے سوالات سارے جوابات مکمل ہو گئے غالباً، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑی تیزی کے ساتھ، اور جتنے سوال تھے میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اتنی جلدی ان کے جوابات مل جائیں گے اور یہ وائنڈ اپ تک ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کافی دیر پہلے ہی اس کو سمیٹ لیا۔ تو جب یہ ہمیں موقع ملا ہے مفتی صاحب تو کیوں نہ اب تھوڑا سا موضوع کی طرف آ جائیں۔ بالکل، خوف خدا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور آپ مختلف طریقے بیان فرما رہے تھے کہ اس انداز سے خوف خدا ہمارے دلوں میں آ سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پر بہت بڑے جرم تو آپ ایک طرف کر دینا، وہ تو خیر اس کی تو کوئی بات ہی بالکل الگ ہی ہے کہ کوئی چوری کرتا ہے، کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے۔ ایک عام طور پر جو ہم زندگی میں چھوٹی موٹی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کے دل دکھا رہے ہوتے ہیں، یعنی عام ایک چھوٹی موٹی باتیں ہیں یہ کہ جب چلتے چلتے کسی نے آپ سے ہاتھ ملایا تو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب بڑے روڈ انداز میں دیا، ہاتھ ملایا تو بھی آپ نے یہ 4 انگلیاں جو ہیں آگے کر دی، اچھی طرح سے مصافحہ نہیں کیا، تو یہ ساری باتیں بھی ہمارے دل کو سخت نہیں کرتی؟
جی ہاں، دیکھیں جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو ہر گناہ اس کے باطن پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ کیفیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر انسان جب اپنے دل میں غور کرے، اگر وہ گناہگار ہوگا تو اسے محسوس ہوگا کہ میرے سینے میں شاید دل نہیں، ایک چٹان اور ایک مضبوط پتھر ہو چکا ہے۔ پھر جب آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث کریمہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ سختی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سختی دور ہوتے ہوتے دل رقیق ہو جاتا ہے۔ جب دل نرم پڑ جاتا ہے تو آپ کوئی چھوٹا سا واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے حادثات ابھی جیسا کہ ماضی قریب میں گزرے وہ آپ دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ سنتے ہیں، آپ کی سماعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور آپ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اندر کی جو رقت قلبی ہے اسے بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عتبہ غلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک مکان کے پاس سے گزرے، تو جب آپ نے اس مکان کو، اس گھر کو دیکھا تو دیکھ کر کانپنا شروع ہو گئے اور پسینہ پسینہ ہو گئے، یعنی پسینے سے شرابور ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ اچانک آپ کی یہ کیفیت اس گھر کو دیکھتے کیسے ہو گئی؟ تو آپ نے کہا کہ بچپن میں اس گھر میں مجھ سے اللہ کی ایک نافرمانی ہو گئی تھی، تو مجھے وہ یاد آ گیا، اور اس کے یاد آتے ہی آپ کی یہ کیفیت ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اپنے دلوں کو نرم کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں پر رحم کرتے رہیں، تو انشاءاللہ الجلیل ان اعمال کو کرتے کرتے ہمارا دل نرم ہوگا۔ جب دل نرم ہوگا تو آنکھیں بہیں گی، اور جب آنسو بہیں گے تو اس روایت کے مطابق جب آنسو بہ کر زمین پر گر جائے تو جس نے آنسو بہائے ہیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بہت بڑی بشارت ہمارے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو اور جوابات آپ نے دیے۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت تمام ہوا، ختم ہو چکا۔ آج کے پروگرام کا جو وقت تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، لیکن چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو دنیا ہے نا، جس کے لیے ہم بہت بے چین رہتے ہیں، جسے حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی کا مقصد و جو مطلب ہے بس وہ یہ ہے کہ جو بن چکا ہے فی زمانہ، سب کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن کثرت سے یہ ہے کہ کسی طرح دنیا کو حاصل کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے آپ کا گزر ہوا، اور ایک کچرے کے ڈھیر پر ایک مردہ جانور کو آپ نے پڑے ہوئے دیکھا، تو صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ، اس مردہ جانور کی، اس بدبودار جانور کی اس دنیا کی نظر میں کیا حیثیت و اہمیت ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بدبودار ہے، یہ تو ایک نجس ہے، گندگی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال بھی اس کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے اس مردار جانور کی سی ہے، کہ یہ جو دنیا میں دل لگانا ہے، بس یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہت مختصر وقت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور یہ دنیا جس کی طلب کے لیے طلب منع نہیں ہے، آپ دنیاوی علم حاصل کیجئے، آپ دنیاوی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے اس بات کا بھی احاطہ کیجئے، اپنے ذہنوں کو اس طرف بھی رکھیے، اپنے دل میں خوف خدا اس حد تک رکھیے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے، متاع فریب ہے، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ دنیا جو ہے فریب کا سامان ہے، تو اس فریب کے سامان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب الجلال کی محبت کو دل میں جگہ دی جائے، اور اللہ رب الجلال کے محبوب جناب رسالت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ جو ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا، اسے تھام لیا جائے، اسے پکڑ لیا جائے، تو یقیناً پھر ہمارے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا، ہمیں دنیا سے جان چھڑانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی سوچ اور فکر بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور قبر کا بھی ہمیں خیال آئے گا کہ ہمیں مر کے دنیا چھوڑنی ہے، دنیا سے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ زندگی اس طرح گزاریں کہ بس ہمیں بہت ہی مختصر ایک عارضی سرائے کے طور پر اسے سمجھ کر گزاریے، اور آخرت کا خیال ہر وقت ذہن میں رہے، تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اگلے ہفتے اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔